جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کرنل ریٹائرڈ ظفر اقبال اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر نازیہ نیاز. آج ہم بات کریں گے جی ٹونسلز کے اوپر. یہ گلے کے اندر 2 گلینڈز ہوتے ہیں اور ان کا علاج ہومیوپیتھک میں بالکل ممکن ہے اور بالکل اس سے صحیح ہو جاتے ہیں اور آپریشن کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ کو اتنے بڑے پروسیجر سے گزرنا نہیں پڑے گا, یعنی کہ آپ کو ٹرانسلیکٹمی نہیں کروانی پڑے گی, کیونکہ ڈرتے ہیں بچے, موسٹلی بہت ڈرتے ہیں کہ جو آپریٹ ہوگا گلا ہمارا پتہ نہیں کٹ جائے گا کچھ. اس کے لیے ہے کہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ کا میڈیسن کے ذریعے علاج ممکن ہے. اور یہ جو ٹونسلز ہیں جی یہ ہمارے امیون سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں. یہ دروازے گیٹ ہیں, گلے کے اندر گیٹ ہیں. اگر بھی کوئی ایسی کوئی جراثیم یا ایسی جو انوانٹیڈ چیز ہے جو فورن باڈی ہے, اگر وہ آپ کے جسم میں اندر معدے میں جا رہی ہے تو اس کو یہ آگے سے روک لیتے ہیں اور اس کو کل کر دیتے ہیں. لیکن سم ٹائم یہ خود بھی بیمار ہو جاتے ہیں اور خود بھی ان کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے جس سے پھول جاتے ہیں, سرخ ہو جاتے ہیں. اور اسپیشلی اس کا بچے جو ہیں 5-6 سال کی عمر تک جو ہیں یہ اس کا زیادہ ٹارگیٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد بھی رہتے ہیں کچھ لوگ. مطلب ان کو جتنی جلدی کیور کر لیں اتنا ہی بہتر ہوتا ہے کہ یہ نہیں انتظار کریں گے جی آپ اس کو جو بچے بڑے ہوں گے تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. بڑے اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بڑے کا آپ نے ویٹ نہیں کرنا, کیونکہ اس سے تو پوری باڈی ان کی متاثر ہوتی ہے. 12 سال سے آپ کو پتا ہے 14 سال تک تقریباً ان کی ہائٹ کا وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے وہ گروتھ ان کی ریٹارڈیشن ہو جاتی ہے, یعنی گروتھ ان کی نہیں ہوتی پراپر اور وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں. اس لیے ان کا وقت پہ علاج شروع میں یہ ہوتا ہے جی کہ ہو سکتا ہے آپ کا کہیں مہینے میں 2 مہینے میں ایک دفعہ خراب ہوں, پھر آہستہ آہستہ کرتے ہوئے مہینوں پہ بات آ جاتی ہے, پھر ہفتوں پہ بات آ جاتی ہے. تو اس طرح کرتے ہوئے وہ لگاتار وہ بیچارہ جو بچہ ہے یا جو بھی جس کو ٹونسلز ہیں وہ پریشانی کا شکار رہتا ہے. اور اس کا سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ جو جن بچوں کو ٹونسلز تھے ان کی ہائٹ کم رہ گئی, کم رہ جاتی ہے, ان کی جو شارٹ ہائٹ وہ رہ جاتے ہیں, ان کے ساتھ کے بچے لمبے ہو جاتے ہیں اور وہ کمزور ہی رہتے ہیں, کمزور نظر آتے ہیں. عام بچوں کے مقابلے میں ان کا ویٹ بھی کم ہوتا ہے, ویسے فیل ہوتے ہیں, ایچ پی کم ہوتی ہے, کھاتے نہیں ہیں وہ پراپر, جس کی وجہ سے ان کا امیونٹی سسٹم بری طرح متاثر ہو جاتا ہے اور وہ پڑھائی میں بھی لائق نہیں ہوتے. ان کے گلے میں خراش عموماً رہتی ہے, کانوں میں درد رہتا ہے, اس کے یہ گردن میں فیل کرتے ہیں جی ہمیں درد ہو رہا ہے, اور کھانے پینے میں ویسے دشواری ہوگی. بالکل اس میں یہ کہ اس کی وجوہات کی طرف اگر ہم جائیں تو ہمارے بچے موسٹلی آج کل جو جنک فوڈ لے رہے ہیں اور شام کے ٹائم جو لیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, برش تو کر لیتے ہیں لیکن پراپر جو پوری اورل ہائیجین ہوتی ہے وہ نہیں کرتے, گلا پیچھے سے صاف نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ٹانسلز کے جو ہے وہ پور کھلے رہ جاتے ہیں اور وہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں فوڈ پارٹیکلز اس کے اندر چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے انفیکشن اور ایسے بچوں کو بھوک بھی کم لگتی ہے اور پیٹ میں درد ہو جاتا ہے, ان کی ٹانگوں میں بھی درد رہتا ہے, منہ سے بدبو سم ٹائم اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر لوگ زیادہ ان کو اینٹی بایوٹک ٹائپ وہ چیزیں دیتے رہیں گے ان کی ہڈیاں بھی کمزور ہو سکتی ہیں اور بچے اوور آل پھر اور کئی پرابلمز میں جائیں گے. دیکھیں بچوں کا تو ہم نے ڈسکس کیا, بڑوں کو بھی یہ انفیکشن ہوتی ہے. بڑوں کا انفیکشن کا ٹریٹمنٹ اس لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ گروتھ میں کوئی مسئلہ ہوگا, اس کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسٹریپٹوکوکل انفیکشنز ہو جاتی ہیں جو کہ آپ کے ہارٹ کے لیے بھی بہت مسئلہ کر سکتی ہیں, یعنی ہارٹ اٹیکس بھی ایون ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے جب وہ لنگز میں ہوتی ہیں. اس کے بعد کڈنیز پہ افیکٹ کرتی ہیں, اس لیے بڑوں کی ٹریٹمنٹ بھی ضروری ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے جی پہلے تو پرہیز کروائیں, آپ لوگ پرہیز کریں جس کو ٹونسلز کا مسئلہ ہے, اچار وغیرہ نہ کھائیں, کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں اور وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر وہ پرہیز کریں. اور ہومیوپیتھک میں اس کا بڑا اچھا علاج ہے جی بریٹا کارب اور ہائپر سلفر ہے. اس میں جو ہائپر سلفر اس کے اندر ہم لوگ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اور یہ اگر آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. آج کے لیے اتنی ہی, انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کوئی بات نہیں.